کیا کوئی اس بات کا جواب دے سکتا ہے کہ اگر اطرت سے مراد 12 معصوم امام تھے تو اللہ کے رسول نے ان کے ایک ایک کے نام کیوں نہ گنوائے، ایک ایک کا نام بتا کے جاتے؟ کیا اطرت سے مراد صرف مرد حضرات تھے؟ حضرت فاطمہ اطرت میں داخل ہی نہیں؟ اگر داخل ہیں تو پھر وہ واجب، اگر داخل ہیں تو واجب التمسک کیوں نہیں؟ تو ان کے ہاں تو صرف 12 امام جو ہیں وہ واجب التمسک ہیں۔ اور اگر واقعی قرآن اور اطرت کبھی جدا نہیں ہوتے تو پھر ہمیں تاریخ کے اندر بعض جو افراد ہیں، اطرت کے افراد ہیں، ان کے درمیان اختلاف نظر کیوں آتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز دوستو، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ حدیث ثقلین ہے، کہ جو حدیث ثقلین ہے کہ جس کو بار بار شیعہ حضرات اپنے دلائل کے اندر دہراتے ہیں، کیا حدیث ثقلین کا وہی مفہوم ہے جو وہ بیان کرتے ہیں؟ دوسری بات کہ حدیث ثقلین جو ہے اس کا اہل سنت والجماعت کے ہاں کیا مفہوم بن جاتا ہے؟ آج کا ہمارا ٹاپک، اس کے اوپر ہم انتہائی علمی اور مدلل گفتگو کریں گے۔ آپ حضرات ہمارے ساتھ بنے رہیں اور ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ اس موضوع کو آپ مکمل سمجھ سکیں اور اس کے اوپر آپ کے پاس دلائل آ سکیں۔ حدیث ثقلین، دین اسلام کے اندر سب سے پہلے دو باتوں کو سمجھ لیں کہ دین اسلام کے اندر مستقلاً طور پر کس کی اطاعت واجب ہے اور کس کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس کے اندر جا بجا اس بات کا بیان فرمایا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو ہے یہ مستقلاً واجب ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت مستقلاً واجب ہے، اس کے علاوہ کسی اور شخص کی امت کے اندر اطاعت جو ہے وہ استقلالاً واجب نہیں ہے، مستقلاً واجب نہیں ہے۔ اسی لیے ہم جب کلمے کا جز اجزاء دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 2 جز صرف اس کے اندر شامل ہیں۔ اب جو سوال حدیث ثقلین کے بارے میں پہلا سوال ہم کرنے لگے ہیں وہ سوال یہ ہے کہ دین اسلام میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تو ہم پر لازم ہے، تو کیا اسی طرح جو اہل بیت کی اطاعت بھی ہم پر مستقلاً لازم ہے یا نہیں ہے؟ تو اس سوال کے جواب کے اندر اکثر ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جسے حدیث ثقلین کہا جاتا ہے۔ ثقلین کہتے ہیں 2 بھاری چیزوں کو، تثنیہ کا صیغہ آ گیا، ثقلین 2 بھاری چیزوں کو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے تھے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، اپنے بعد 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم نے ان کو مضبوطی سے تھامنا ہے، جن میں سے ایک اللہ کا قرآن اور دوسرے اہل بیت ہیں۔ وہ اس حدیث کو اس اپنی دلیل کے طور پہ اہل تشیع حضرات پیش کرتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد اہل بیت کرام، اہل بیت عظام جو تھے ان کی جو اطاعت ہے یہ واجب قرار دی گئی ہے۔ جس طرح پیغمبر کی اطاعت مستقلاً واجب ہے، جس طرح اللہ رب العزت کی اطاعت مستقلاً واجب ہے، اسی طرح جو حضرات اہل بیت ہیں یا اطرت کے افراد ہیں ان کی اطاعت بھی جو ہے وہ مستقلاً واجب ہے، جس طرح کہ رسول کی اطاعت استقلالاً واجب ہوتی ہے۔ اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ دین کے اندر صرف اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول کی جو اطاعت ہے وہ استقلالاً اور مستقلاً واجب ہے، اور کسی شخص کی یا کسی جماعت کی اطاعت مستقلاً واجب نہیں ہے، بلکہ وہ اگر ہوگی بھی تو اللہ کے رسول کے تابع ہو کے ہوگی اطاعت، لیکن ایک مستقل طور پہ جس کے جیسے اللہ کے رسول کی اطاعت ہوتی ہے ایسے اطاعت کسی کی واجب اور لازم نہیں ہے۔ اس کے اوپر جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ جس حدیث کو بنیاد بنا کر وہ اپنا عقیدہ معصومیت بیان کرتے ہیں کہ تمام جو 12 ہمارے ائمہ کرام تھے وہ معصوم تھے، ان کے اوپر وحی آتی تھی، وہ واجب التمسک ہیں، اسی حدیث کی بنیاد کے اوپر۔ ایک تو میرا سوال ان سے یہ ہے کہ جس طرح آپ کی یہ دلیل بنتی ہی نہیں ہے، جس طرح ہم اپنے اطیع اللہ اور اطیع رسول کے اوپر دلیل قطعی پیش کرتے ہیں، دلیل قطعی سے اپنا اس وجوب اور وجوب تمسک کو ثابت کرتے ہیں، تو آپ کے ذمے بھی وہی دلیل ہے کہ آپ ہمارے سامنے ایک قرآن سے دلیل قطعی پیش کریں کہ جس طرح ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کے اوپر دلیل قطعی پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی جو اطاعت ہے وہ مستقلاً واجب ہے، تو آپ کے ذمے یہ بات ہے کہ آپ خبر واحد سے استدلال نہ کریں بلکہ آپ بھی ہمارے سامنے اسی طرح ایک دلیل قطعی پیش کریں۔ اب چلتے ہیں ہم اس حدیث کی طرف جو خبر واحد ہونے کے ساتھ ساتھ
انتہائی ضعیف بھی ہے کہ جس سے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں۔ اس کے بہت سارے ترک ہیں، بہت سی کتابوں کے اندر اس روایت کو بیان کیا گیا ہے، بہت ساری کتابوں والوں نے ان کو بیان کیا اور یہ نقل ہوتی چلی آ رہی ہے اور ہے خبر واحدی۔ بہت سارے لوگوں نے زور لگایا کہ ایک حدیث جو خطبہ غدیر خم والی حدیث ہے یا اس حدیث کو وہ تواتر سے متواتر ثابت کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ تو خبر واحد بھی ثابت ہونی اور صحیح اسناد کے ساتھ وہ ثابت نہیں کر سکتے، بلکہ یہ تو ایک خبر واحد ہے اور خبر واحد ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی اسناد جو ہیں وہ بھی انتہائی جو کیا ہے کہتے ہیں اس کو ضعیف ہے۔ اب جب ہمارے سامنے کوئی روایت آتی ہے تو اس روایت کو چیک کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، تو اس کے جو علماء امت تھے، محدثین نے طریقے بتائے تھے۔ تو سب سے پہلے اس کی روایت کرنے والے روات کو چیک کیا جاتا ہے، اس کی سند کو چیک کیا جاتا ہے کہ اس کی سند کے اندر تو کوئی ضعف نہیں ہے، اس کے سند جو بیان کرنے والے ہیں، جو اس حدیث کو آگے نقل کر رہے ہیں، کیا وہ لوگ صحیح ہیں، قوی ہیں، ان کے اندر کسی قسم کی کوئی ضعف کی علامت تو نہیں پائی جاتی۔ تو سب سے پہلے اس کی وہ کیا کہتے ہیں روایت اور اسناد کو چیک کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس کے متن کو دیکھا جاتا ہے۔ بعض دفعہ راوی صحیح ہوتے ہیں لیکن جو متن ہوتا ہے حدیث کا وہ صریح قرآن کی آیت کے خلاف جا رہا ہوتا ہے، آیت کے خلاف ہوتا ہے اور قرآن سے متضاد ہوتا ہے، اور تضاد کی وجہ سے پھر وہ صحیح سند کے باوجود وہ روایت قابل قبول نہیں ہوتی کہ اس کے روایت اور متن کے اندر خرابی پیش آ جاتی ہے، وہ متن قرآن کے خلاف صریحاً چلا جاتا ہے۔ تو دو چیزوں کو دیکھا جائے، نمبر ایک روایت کے جو راوی ہیں اور نمبر دو متن کو دیکھا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے یہ مختلف طریقوں سے ہمارے پاس اور مختلف کتابوں میں یہ روایت نقل ہوئی اور مختلف سندوں کے ساتھ ہمارے ساتھ پہنچی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی روایت کے اندر کون ہے۔ بہت ساری کتابوں کے اندر ہے، کہیں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہیں ابھی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح کسی مقام پہ ابو سعید خدری اور کسی مقام پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حوالے سے یہ روایت نقل کی جاتی ہے۔ تو اس کی روایت کرنے والے جو راوی آپ جس مقام پہ بھی دیکھیں گے تو آپ کو ضعیف نظر آئیں گے، وہ ضعیف راویوں کی روایت ہوگی۔ اگر جس کتاب کے اندر بھی یہ جو آپ قرآن اور اطرت کے الفاظ ہوں، کسی کتاب کے اندر بھی صحیح سند کے ساتھ یہ بات موجود نہیں ہے، الا ایک سند جو ہے وہ مسلم کی ہے۔ مسلم کے اندر جو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس کی جو اسناد متصل بھی ہیں اور صحیح بھی ہیں، لیکن اس سند سے، اس حدیث سے ان کا یہ عقیدہ وجوب تمسک والا ثابت نہیں ہوتا، بلکہ ان سے عزت و احترام اور محبت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ تو ہم آپ کے اب چلتے ہیں اس کی مختلف جو طرق ہیں، مختلف کتابوں میں یا جن ترک سے آئی ہیں ان کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں اور آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ ان ترک کا حال کیا ہے۔ سب سے پہلے طبقات ابن سعد کی روایت ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ راوی اس کے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں اس کے روات کے اندر تو ایک ہمیں بندہ نظر آتا ہے، نام اس کا عطیہ عوفی ہے، کثیر الخطا بھی ہے، شیعہ بھی ہے، مدلس بھی ہے، اور یہ بندہ جو تھا محمد بن صائب الکلبی جو تھا اس سے ابو سعید کی کنیت کے ساتھ روایت نقل کرتا تھا، عطیہ اس کا نام تھا، اور لوگ سمجھتے تھے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کر رہا ہے۔ تو اس طبقات ابن سعد کی جو روایت ہے اس کے اندر بھی یہ راوی جو عطیہ ہے یہ ضعیف ترین راوی ہے اور شیعہ راوی ہے۔ تمام جو محدثین کرام ہیں، ائمہ حدیث کے اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ راوی انتہائی درجے کا ضعیف اور شیعہ راوی ہے جو اپنی روایتوں کو گڑا کرتا تھا۔ دوسری روایت جو ہم روایت آپ کے سامنے پیش کریں گے وہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے۔ اس روایت کو روایت کرنے والے صحابی جو ہیں وہ حضرت زید بن ثابت ہیں۔ اب جب ہم اس کے روات کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ایک بندہ پایا جاتا ہے، نام ہے شریک بن عبداللہ، تو یہ انتہائی درجے کا ضعیف راوی ہے اور شیعہ راوی ہے جس نے اس روایت کو مصنف کے اندر روایت کیا گیا ہے۔ اگلی جو کتاب ہے مسند اسحاق بن راہویہ، یہاں جو روایت کر رہے ہیں وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت ہے، اور اس کے اندر جو راوی ہے کثیر بن زید ہے۔ تو یہ کثیر بن زید انتہائی درجے کا ضعیف راوی ہے۔ تو آپ کو میں نے پہلے یہ بات عرض کر دی تھی کہ آپ اس روایت کو ان الفاظ کے ساتھ کہ جو اہل و تشیع اپنا معنی لیتے ہیں، جس مقام پہ بھی روایت آئے گی وہ روایت ضعیف ہوگی۔ مسند احمد میں 4 مقامات پر یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے، تو چاروں کے اندر آپ دیکھیں گے تو ایک راوی نظر آئے گا، نام عطیہ عوفی ہوگا، وہی جو میں نے پہلی روایت میں کہا کہ انتہائی درجے کا یہ ضعیف راوی ہے۔ تو ہم چلتے ہیں ترمذی کی طرف۔ ترمذی کی روایت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی گئی ہے، تو اس میں راوی ہے زید بن حسن
جناب بہت ضعیف درجے کے راوی ہیں، آپ کو تمام ائمہ حدیث جو ہیں وہ ضعیف نقل کرتے ہیں۔ اور دوسری روایت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے، اس کے اندر عطیہ صاحب کھڑے ہیں۔ تو یہ 2-3 راویوں کے نام ذہن کے اندر رکھیں، حدیث ثقلین کے بارے میں آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ جہاں بھی راوی آئے گا، یا عطیہ آ رہا ہے، یا شریک آ رہا ہے، یا کثیر بن عبداللہ آ رہا ہے، یا زید بن حسن آ رہا ہے، تو یہ سارے راوی۔ اگلی جو روایت میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں وہ مسند بزار کی روایت ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سہل بن موسیٰ بن عبداللہ، یہ راوی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتا ہے، نام سہل بن موسیٰ بن عبداللہ، اور انتہائی حضرت جی جو ہیں وہ انتہائی ضعیف راوی ہیں، اسی لیے ان کی روایت کو محدثین قبول نہیں کرتے۔ دوسری روایت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، تو اس روایت کے اندر جو علی بن ثابت ہے اور سعد بن سلیمان ہے، اور اسی طرح حارث بن الاعور ہے، یہ بھی شیعہ اور ضعیف راوی ہے، اسی لیے اس کی جو روایت ہے قبول نہیں کی جائے گی۔ تو یہ مسند بزار کی روایت بھی جو مروی ہے یہ بھی ضعیف راویوں سے ہے۔ اگلی جو روایت ہے طبرانی کی روایت، اس میں عباد بن یعقوب اسدی اور عطیہ اوفی صاحب کھڑے ہیں، تو یہ بھی وہی راوی ہیں جو ضعیف ترین راوی ہیں۔ تو اس بارے میں اگر دیکھتے ہیں کہ جو صحیح ترین روایت ہمیں نظر آتی ہے، تو وہ صحیح ترین روایت جو ہے وہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ مسلم شریف کی روایت وہ حدیث نمبر 2408 ہے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، روایت بالکل درست ہے۔ تو اس کے جو سند بھی متصل ہے، اور جو روایت کرنے والے راوی ہیں ان کے اندر بھی کسی قسم کا ضعف وغیرہ نہیں پایا جاتا۔ لیکن ہم اب اس روایت کو دیکھ لیتے ہیں، جب ہم اس روایت کو دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس روایت سے تو ان کا مدعا ثابت ہی نہیں ہوتا۔ تو مسلم شریف کی میں آپ کے سامنے یہ روایت پیش کرتا ہوں، اس کے اندر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، تو یہ اس باب کے اندر حدیث ثقلین اور اس موضوع کے متعلق یہ ایک روایت ہے جو صحیح سند کے ساتھ بالکل جو ہے وہ ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جتنی روایات جتنی کتابوں کے اندر آئیں گی اس کے اندر آپ کو ضعف نظر آئے گا۔ یہ حضرت زید بن ارقم کی روایت ہے، اس کو روایت کرنے والے صحابی ہیں کہ اے زید بن ارقم صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اللہ نے خیر کثیر عطا فرمائی ہے، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وسمعت حدیثہ وغزوت معہ وصلیت خلفہ، آپ نے ان کے ساتھ جہاد بھی کیا اور ان کے ساتھ ان کے پیچھے نماز بھی پڑھی۔ لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا حدثنا یا زید ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول کے ساتھ تو آپ نے بہت سی خیریں حاصل کی، ہمیں بھی اللہ کے رسول کی کوئی حدیث سنائیے۔ تو یہ کہنے لگے، یبن اخی واللہ لقد کبرت سنی وقدم عہدی ونسیت بعض الذی کنت اعی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما حدثتکم فاقبلوا وما لا فلا تکلفونیہ ثم قال، تو فرمایا میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، تو اب میں جو بھی بیان کروں نا تو وہ لے لو، اور جو نہ کر سکوں تو اس کے لیے مجھے معاف کرنا۔ تو فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ کے اوپر واز کیا، تو پھر فرمایا کہ الا ایھا الناس فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب وانا تارک فیکم ثقلین، کہ میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے، تو میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، ثم قال واہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ تو فرمایا کہ میری وفات کا وقت قریب ہے، میں اللہ سے مل جاؤں گا، لیکن میں تمہارے درمیان 2 چیزیں بھاری چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 بھاری چیزیں۔ تو سب سے پہلے جو ذکر کیا ہے، فرمایا اولہما کتاب اللہ، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، فیہ الہدی والنور، اس کے اندر ہدایت بھی ہے، اس کے اندر نور بھی ہے، فخذوا بکتاب اللہ، تو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، واستمسکوا بہ، تو اس کے ساتھ تمسک کر لو، فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، تو فرمایا میں تمہارے درمیان یہ اللہ کے قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کے اندر ہدایت بھی ہے، اس کے اندر نور بھی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑنا اور اس کے احکام کو ماننا یہ تمہارے اوپر واجب ہے، لازمی ہے۔ اور ترغیب دلوانے کے بعد قرآن کی فضیلت بیان کرنے کے بعد فرمایا ثم قال وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ، اور جو میرے اہل بیت ہیں میں ان کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، وَفِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔
تو 3 مرتبہ فرمایا، 3 مرتبہ یہ چیزیں فرمائی ہیں، 3 مرتبہ یہ چیزیں فرمائی ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، اللہ سے ڈراتا ہوں، اللہ سے ڈراتا ہوں۔ تو یہاں ہمیں بات پتہ چل جاتی ہے کہ اس روایت سے جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اس سے وجوب تمسک جو ثابت ہوتا ہے وہ صرف اللہ کے قرآن کے ساتھ ثابت ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے جب تمسک کی بات فرمایا تو وہ قرآن کو فرمایا ہے، اور جب اہل بیت عظام کی بات آتی ہے تو ان کے لیے فرمایا کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ تو آگے یہ تو حسین نے ان سے کہا ومن اہل بیتی ومن اہل بیتہ یا زید الیس نساؤہ من اہل بیتی۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو اے صحابی رسول پھر ان کے اہل بیت ہیں کون؟ کیا جو ان کی ازواج ہیں وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ قال نساؤہ من اہل بیتہ، رایا وہ اہل بیت میں ہیں، اور اہل بیت وہ بھی ہیں ولیکن اہل بیتہ من حرم الصدقہ بعد، اور اہل بیت وہ ہیں کہ جن کے لیے صدقے کو حرام کیا گیا۔ قال ومن ہم؟ قال ہم آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس۔ فرمایا اور اہل بیت وہ ہیں کہ جن کے لیے صدقے کو حرام کیا گیا ہے، صدقہ ان پہ جائز نہیں ہے۔ ان میں آل علی بھی ہیں، آل عقیل بھی ہیں، آل جعفر بھی ہیں، آل عباس بھی ہیں۔ قال تمام پہ صدقہ جو ہے وہ پابندی لگا دیے۔ قال ہاں ٹھیک، ہاں پابندی لگا دیے۔ اب یہاں سے اس حدیث سے دیکھنا ہے کہ ہم نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو جو سند کے ساتھ مسلم شریف کی روایت ہمارے ساتھ پہنچی تو ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ان کا مدعا ثابت ہی نہیں ہوتا۔ اس حدیث سے اگر کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو وہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ و نظریہ ثابت ہوتا ہے کہ اب آپ اگر دیکھیں تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں پہلی کتاب ہے، اس کے اندر ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، اس کو پکڑو اور اس کی اتباع کرو۔ یہاں اتباع اور تمسک، وجوب تمسک جو استقلالاً کہا گیا اور مستقلاً وہ کتاب اللہ کے ساتھ ہے۔ جہاں اہل بیت کا تذکرہ آیا ہے وہاں کہا میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، اللہ سے ڈراتا ہوں، اللہ سے ڈراتا ہوں، ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔ تو یہاں ان کے لیے وجوب تمسک ثابت نہیں ہوتا بلکہ ان سے محبت، ان سے پیار، ان سے عقیدت ثابت ہوتی ہے۔ تو ہمارا اہل سنت کا مدعا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول اگر ان روایات کو علی سبیل تسلیم، ٹھیک ہے جی ضعیف روایت فضائل کے باب میں چل جاتی ہے، ہاں ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ ان روایت کو اگر مان لیا جائے وہ بھی ہمارے خلاف نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے رسول کے فرمان کا مطلب یہ تھا کہ قرآن کی اتباع کی جائے گی اور اہل بیت سے محبت کی جائے گی۔ تو یہاں ہمارا یہ مدعا ثابت ہو رہا ہے کہ اہل بیت عظام سے محبت کی جائے گی، ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا۔ اور پھر اگلی بات حضرت زید خود فرما رہے ہیں، تو پوچھا کہ اچھا ازواج مطہرات شامل ہیں؟ کہا ہاں شامل ہیں۔ اب اہل بیت کا اگر تم بتاتے ہو تو اہل بیت کے اندر تو ازواج حضرت زید فرما رہے ہیں شامل ہیں۔ آگے تمہارے نزدیک جو واجب و تمسک ہیں وہ صرف بہر امام ہیں، تو لیکن یہاں حضرت زید فرما رہے ہیں کہ آل علی، آل جعفر، آل عقیل، آل عباس یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ تو یا تو ان سب کو واجب اتباع بتاؤ، وہ ان کی اتباع واجب ہے، یا پھر 12 اماموں والا کام اس سے ثابت کم از کم نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ روایت تھی جس کو ہم نے دیکھا کہ جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ذیشان فرمان عالی شان موجود تھا۔ حضرت زید بن ارقم فرما رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بات بتائی۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے، اعتراض ہم پہ کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اچھا تمہارے نزدیک اگر اہل بیت سے محبت ہے تو قرآن کے بعد اہل بیت کے جو حقوق کا تذکرہ، بڑی بات عجیب لگتی ہے، قرآن کے اتباع کی بات ہو، اہل بیت کے حقوق کا تذکرہ ہو، یہ بات کیا ہے؟ تو یہ اعتراض ہم پہ ہوتا ہے۔ تو میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ اصل میں بات سمجھے، اللہ کے رسول اپنے اہل بیت کے بارے میں یاد کیوں کروا رہے تھے؟ بات یوں تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر موجود تھے تو آپ کی اہل بیت، آپ کی ازواج مطہرات تھی، اللہ رب العزت نے ان پہ یہ لازم کر دیا وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ آگے نکاح نہیں کر سکتی، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح جس حال پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ کے گئے تھے وہ اسی حال پہ رہیں گی۔ ان کے اوپر نکاح کی پابندی لگا دی گئی، نکاح نہیں کر سکتی۔
اب وہ گھر میں رہیں گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرما رہے ہیں نا کہ میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، تو فرمانے کا مطلب ہی یہ تھا کہ میرے اہل بیت، میری ازواج، پہلے تو میں تھا نا، میں ان کے نان و نفقہ اٹھاتا تھا. عام عورت ہوتی تو ان کے خامند اگر فوت ہو جائیں، دنیا سے چلے جائیں، تو وہ آگے نکاح کر سکتی ہے. نان و نفقے کا جو ذمہ داری ہے وہ اس کے اگلے شوہر کو اٹھا سکتا ہے. اس کے گھر کے رہائش کی، اس کے خیال رکھنے کی، اس کی حفاظت کی، اس کو کھلانے کی، اس کو پلانے کی، اس کو پہنانے کی جو تمام تر چیزیں ہیں وہ کر سکتے ہیں، شوہر کی ذمہ آ سکتی ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ مختلف تھا، جدا تھا. آپ نبی تھے، جیسے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. تو وہ ازواج جو تھیں وہ نبی کی ازواج تمام امت کی مائیں تھیں، تمام امت کی مائیں تھی، اور نکاح نہیں کر سکتی تھی. ولا تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا. آپ آگے نکاح آپ کی بیویاں جو ہیں وہ نہیں کر سکتی، ان کے اوپر پابندی لگ گئی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد دلا رہے ہیں کہ اے میری امت، میں تو چلا جاؤں گا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اللہ کا قرآن ہے، کبھی اس کو نہ چھوڑنا. دوسرا، میرے بعد میرے اہل بیت ہیں، میری گھر والیاں ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کی حفاظت کرنا، ان کو جو ان کا نان نفقہ ہے اس کا خیال امت کے ذمہ ہے. امت کو چاہیے کہ وہ ان کے حقوق کا خیال رکھے، ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ ہو. میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں کہ میرے ازواج کا خیال رکھنا. یہ مطلب تھا قرآن کے ساتھ اہل بیت کے بیان کرنے کا. اب قرآن کہہ رہا ہے اہل بیت کا جو حقیقی مصداق ہیں وہ ازواج مطہرات. روایت کو متن کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ متن کے اعتبار سے یہ قرآن کے ساتھ ملتی ہے کہ نہیں ملتی. تو جب ہم نے متن کے اعتبار سے دیکھا تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم اس روایت کے متن کو قرآن پر پیش کرتے ہیں تو ہمیں اس کے برابر قرآن کے اندر کوئی آیت نظر نہیں آتی کہ جس کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہو. کیونکہ اللہ کا قرآن تو فرما رہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اے مسلمانوں، اتباع کرو، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اور ان کے تابع ہو کر اولی الامر کی، اور ان کے تابع ہو کر اولی الامر کی. اور اگر کوئی تنازع پیدا ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹا دو. قرآن نے اتباع خدا اور اتباع مصطفیٰ کا ذکر فرمایا ہے، اور تنازع کی صورت میں یہ نہیں کہا کہ تم تنازع کی صورت میں اطرت کے پاس جاؤ، اہل بیت کے پاس جاؤ یا ائمہ معصومین کے پاس، نہیں، بلکہ فرمایا کہ تمہارے اوپر اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اور تنازع امر کی اطاعت، ان کے تابع ہو کر، اور تنازع کی صورت میں واپس ادھر لوٹنا اللہ اور اس کے رسول کی طرف. یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے. اگر ہم یہ دیکھیں نا، اس آیت کے اس مطلب کو مان لیا جائے کہ تمام جو اہل بیت تھے یا اطرت رسول تھی وہ واجب تمسک تھی، تو پھر سب سے پہلے مجرم جو بنیں گے وہ اہل بیت کے افراد بنیں گے، کیونکہ اہل بیت سے مراد تو پھر سارے ہوں گے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کے حضرات آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، بہت سارے اختلافات مشہور ہیں. آپ دیکھیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کا اختلاف مشہور ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت علی کا اختلاف مشہور ہے. اور بہت ساری روایت میں حتیٰ کہ جائز و ناجائز کے مسائل میں اختلاف کیا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خود حضرت عبداللہ بن عباس کو روک روک کر کہتے تھے کہ آپ اس مسئلے میں غلط ہے. حضرت عبداللہ عباس کہتے تھے نہیں، کہ میری رائے اس مسئلے کے اندر ٹھیک ہے، جو خطا ہے وہ کسی اور طرف لگ رہی ہے. اور اسی طرح آپ حضرت عباس حضرت علی کا اختلاف دیکھ لیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کی روایت کے مطابق حضرت عباس جو تھے ان کی آپس کے اندر جھگڑا ہو گیا. تو جھگڑا ہوا ہے، اختلاف ہوا ہے. تو اگر آپ کے جو اس مقصد کو دیکھا جائے تو پھر اہل بیت کے جو افراد ہیں وہ سب سے پہلے خود ان کے اوپر الزام لگے گا کہ وہ حضرات جو تھے وہ اس بات کو صحیح مانتے ہوئے بھی آپس میں اختلاف کرتے ہیں. جو اس حدیث کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوتا، اس مقصد پورا نہیں ہوتا، بلکہ ان کی جو باتیں ہیں وہ مختلف رہتی ہیں. اختلاف نظر آتا ہے، اختلاف ہمارے سامنے آتا ہے. تو اختلاف اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سارے جو اطرت تھے یا اہل بیت کے افراد وہ واجب اطاعت ان کی تھی نہیں. جس طرح رسول کی اطاعت واجب ہوتی تو پھر ان سے اختلاف کون کر سکتا؟ حضرت علی سے حضرت حسن اختلاف کرتے ہیں، عبداللہ بن عباس سے اختلاف کرتے ہیں، حضرت عباس خود اختلاف کرتے تھے. تو یہ اختلاف چلتا ہے. اب یہ بات ہماری ثابت ہو جاتی ہے کہ حقیقی اتباع جو ہے وہ اتباع صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہے.
اس کے اوپر بے شمار آیات پیش کی جا سکتی ہیں، بے شمار دلائل موجود ہیں جو ہر بندے کے سامنے اہل علم ان کو جانتے ہیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول کی آیات بہت جگہ پہ موجود ہیں، لیکن کسی جگہ پہ بھی اہل بیت عظام جو تھے ان کی اطاعت کو واجب نہیں قرار دیا گیا۔ اب یہ نا یہاں پہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ شیعہ کہیں گے کہ ہم صرف ان روایات کو قبول کریں گے کہ جو روایات جو ہیں وہ اہل بیت سے آئی ہیں، صحابہ سے آئی ہوئی روایت کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی بات آپ کی ٹھیک نہیں ہے۔ جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن کہتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اے میرے حبیب جو آپ کے پاس بیٹھنے والے لوگ ہیں ہم نے ان کو امت وسط بنایا اور شہداء بنایا، گواہ بنایا۔ تو گواہی کا معاملہ صرف آخرت کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اس گواہی کا معاملہ دنیا کے ساتھ بھی ہے، کہ جس طرح وہ آخرت میں ان کی گواہی چلے گی اسی طرح ان کی دنیا کے اندر بھی گواہی چلے گی۔ تو قرآن نے یہ بات ثابت اور بیان کر دی ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، میرے حبیب آپ کے سارے صحابہ جو ہیں یہ شہداء ہیں، یہ امت وسط ہیں، ان سب کی گواہی، ان سب کی جو شہادت ہے یہ قبول کی جائے گی، یہ سارے کے سارے عادل ہیں۔ تو یہ اعتراض ہی نہیں بنتا کہ ہم صحابہ کی روایت کو قبول نہیں کریں گے بلکہ اہل بیت کی روایت کو قبول کریں گے، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے وَجِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے میرے حبیب ہر امت پہ ایک گواہ آئے گا، ان سب کے اوپر گواہ لے کے آئیں گے۔ تو صحابہ کو بھی گواہ کہا گیا، تو صحابہ کی روایت جو ہے اس کو مانا جائے گا، صحابہ کی بات کو مانا جائے گا، صحابہ کی حدیث کو بھی تسلیم کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ اہل بیت کا اطلاق کس پر ہوتا ہے، اہل بیت کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ تو اس سوال کو سمجھنے کے لیے دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک چیز کا مطلب ہوتا ہے لغوی اعتبار سے، لغت زبان کے اندر اس کا مفہوم کیا ہے، اور دوسرا شرعی لحاظ سے اس کے اندر کتنی وسعت پیدا کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لغوی اعتبار سے دیکھیں تو اہل بیت، اہل جو ہے اس کا مصداق جو ہے وہ گھر والیوں پہ آتا ہے، اہل پہ آتا ہے۔ بے شک اگر مذکر کی صیغے میں بولا جاتا ہے، جیسے ہماری زبان میں بھی بولا جاتا ہے کہ آپ کے گھر والے کیسے ہیں، تو حالانکہ گھر والیاں تو مؤنث ہیں لیکن پوچھا کیا جا رہا ہے گھر والوں کا سناؤ۔ تو اہل جو ہے حقیقی طور پر ازواج کے بارے میں، بندے کی جو بیویاں ہوتی ہیں نا اس کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، اولاد کے بارے میں بھی ہوتا ہے، لیکن جو حقیقی مصداق ہوتا ہے یہ ازواج مطہرات یا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ان کے لیے استعمال ہوا۔ آپ کہیں گے جی اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ تو میں اس کے اوپر سورہ ہود کی آیت، جب فرشتے آئے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشخبری دینے کے لیے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی برکتیں ہوں۔ تو یہاں پر فرشتوں کا مخاطب کرنا اور قرآن کے اندر جو بیان کیا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ کو قرآن اہل بیت کہتا ہے۔ اس مطلب ہوتا ہے کہ شرعی لحاظ سے آپ اس کے اندر کتنی وسعت پیدا کرتے ہیں۔ تو لغوی اعتبار سے جو اہل بیت کا حقیقی مصداق وہ ازواج مطہرات ہیں، شرعی اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مفہوم کو وسعت دی۔ آپ نے حضرت اسامہ بن زید کے بارے میں کہا تھا کہ یہ بھی میرے اہل بیت میں سے، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حضرت ایک صحابی رسول تھے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی، ان کو کہا کرتے تھے جریر بن عبداللہ ہیں یہ حضرت علی کے اہل بیت ہیں، گھر والے ہیں، حضرت علی کے گھر کا فرد ہے۔ تو ایک یہ بات ہوتی ہے کہ انسان اس کو وسعت کس حد تک دیتا ہے یا انسان اس کو آگے کس حد تک بڑھاتا ہے، تو یہ اس کے اوپر آپ نے ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کے جو اہل بیت تھے، حقیقی ازواج مطہرات تھی، آپ نے اس مفہوم کو وسعت دی، حضرت علی کو اس میں شامل کیا، حضرت اسامہ بن زید کو بھی شامل کیا، تو یہ ایک اس کا لغوی اعتبار کیا جاتا ہے۔ تو یہاں اب ہمیں بات سمجھ آ گئی کہ لوگ اس اعتبار سے یہاں دو ڈنڈیاں مارتے ہیں اس حدیث کے لیے، ایک تو ازواج مطہرات کو اہل بیت سے نکال کر ڈنڈی مانتے ہیں، اور دوسرا پھر جو اہل بیت اعظام کے دیگر افراد تھے ان کو مستقلاً ان کی اطاعت واجب کرا کے، واجب التمسک بتا کے یہ ایک اور ڈنڈی مارتے ہیں اور دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری اس ساری گفتگو کا خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا کہ یہ جو روایت ہے، نمبر ایک تمام کتابوں کے اندر جہاں بھی آئے گی کتاب اللہ اور اطرت کے الفاظ وہاں ضعیف راوی ہیں، اور دوسری بات جہاں صحیح مراد ہے معنی یہ ہے کہ کتاب اللہ کی اتباع کی جائے گی اور اہل بیت کا عزت و احترام، ان سے محبت اور ان کا پیار انسان کے دل میں ہوگا۔ جس طرح اتباع اللہ کے رسول کے تابع رہ کر ان کی ہوگی، اسی طرح صحابہ کرام یا اہل بیت کی اتباع بھی مستقلاً نہیں ہوگی بلکہ رسول اللہ کے حکم کے تابع ہوگی۔
ان کو واجب التمسک بتانا یا ان کی اتباع کو واجب بتانا یہ بالکل غلط ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اس بات کی تشریح کر دی۔ اللہ پاک ہمیں حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔